الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ سمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ جس طرح سے میں پڑھاؤں بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پونا کے اس مشہور اعظم کیمپس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی یہ محفل، سنی دعوت اسلامی کا تیسرا سالانہ سنی اجتماع، اور اس میں ینگسٹرز کا اتنی تعداد میں آنا، جس میں زیادہ تر تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے جو مختلف پروفیشنل کورسز کر رہے ہیں اور الگ الگ فیلڈز میں ایکسیلنس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام ایکسیلنس کا ہی نام ہے، اسلام بریلینس کا نام ہے، اسلام اخلاقی ایکسیلنس کا نام ہے، اسلام تعلیمی ایکسیلنس کا نام ہے، اسلام کیریکٹر کے ایکسیلنس کا نام ہے، اسلام عبادت کے ایکسیلنس کا نام ہے، اور اس کے لیے ایسی ایکسیلنٹ فضا یہاں پر آج میسر ہے۔ اس میں ہم اپنے کردار کو اور مزید ایکسیلنٹ بنانے کے لیے استغفار کے کلمات کے ساتھ آغاز کریں گے، ان کلمات کے ساتھ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کے ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ وہ کلمات میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں، آپ پڑھیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ابھی بھی میں وہ جوش محسوس نہیں کر رہا ہوں جس کے لیے آپ جانتے ہیں، وہ گرمی، ایمان کی گرمی، وہ طاقت، عمل کے لیے آگے بڑھنے کی طاقت جس کی آج بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک درود شریف میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ اس کو بھی اگر کوئی شخص صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے تو جو شخص صبح کے وقت پڑھے گا تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کو درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد فی آخر کلامنا. دو چیزیں میں نے آپ کو شروعات میں ہی دے دی، ابتدا میں، کہ ان پر ہمیشہ عمل کرنا ہے. ایک تو استغفار، دوسرے درود شریف. دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی. فرمان مصطفیٰ کا مفہوم ہے، ایک میرا تمہارے درمیان ہونا، دوسرے میری امت کا استغفار کرنا. حضور ہیں اس لیے عذاب نہیں آتا، اور جب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے اللہ ہمیں معاف فرماتا رہے گا. توبہ مرہم ہے گناہ کے زخم کا. جب بھی زخم ہو جائے تو آدمی مرہم لگاتا ہے، جب بھی گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ دیکھیں گے ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا. ذرا سا سوچیں، اس پر غور کریں کہ انسان جب پاک ہوتا ہے تو ظاہر کو پاک کرتا ہے، اور توبہ کرتا ہے تو اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے. یعنی اندر اور باہر دونوں سے پاکی، دونوں میں پاکی کا اختیار کرنا اس بندے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو آج ہم نے دو چیزیں سیکھی کہ صبح و شام ہم استغفار بھی پڑھیں گے اور صبح و شام ہم درود و سلام بھی پڑھیں گے. اور آئیے اب ہم تھوڑا سا اپنا ماحول بدلنے کی کوشش کریں گے. وہ کیسے آپ جانتے ہیں، برسوں سے آپ مجھے سنتے ہیں. ابتدا کیسے کریں گے؟ نہیں، اس وقت نعروں کی بات نہیں ہے، اس وقت علم کے جواہر پاروں کی بات ہے. اور پہلے جو ہم قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. پڑھیے بسم اللہ، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. سيد الكونين نعرہ رسالت، حضور سراج الفقہا، محقق کے مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور حضرت مفتی صاحب قبلہ سے ہمیں بہت سارے سوالات کرنے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا آپ کو. صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو مجمع میں کراؤڈ میں؟ ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آئی کین سی ہیئر؟ کوائٹ اے لاٹ آف پیپل، ماشاء اللہ، کوائٹ اے لاٹ. وچ فیلڈ آر یو فرام؟ کون سے فیلڈ سے ہیں آپ؟ آئی وانٹ ٹو نو
Yes. Civil engineering? Yes. Medical? Very nice. Law? Very nice. MBA finance? Very nice. Appreciated. Law again. Who else? Software engineers? Very nice. Is there anybody who is hardware? Medical? Mechanical engineering? Very good. MashaAllah. Mechanical. Do you read Quran every day? Do you? Yes or no? I want an answer. I don't want any silence. Do you read Quran? How many of you? Pabandi se. Very few. That is not nice. Promise me from today, this is going to change. Promise me, raise your hands and say yes. Yes. If you want to, you can. Say yes, we can. Raise your hands and say yes, we can. Show your guts now. Yes, we can. Yes. What you can? You can read Quran. At least one ruku every day. Will you? Will you, yes or no? Say with power. Say with enthusiasm. Say with energy. Be energetic. Say inshallah. What you will do? What will you do? Pray Quran. I'm going to pray one ayat of Quran now. Are you going to listen now? Are you ready? What is the posture? What is the method? What is the respect of Quran when somebody recites Quran? Are you supposed to talk amongst yourselves? While somebody is reciting Quran? If I'm reciting Quran, if I'm praying Quran, what are you supposed to do? Everybody has to pay respect. And what's the method of paying respect to Quran? Just bow your heads down. Put your heads down. Let the people see this is how Muslims respect Quran. When Allah speaks, nobody speaks. Now you will ask me, how can we listen to what Allah is speaking? Let me quote one quote of Sayyidina Ali Karramallahu Ta'ala Wajhul Kareem. He says, whenever I feel like talking to Allah, I pray namaz. And whenever I feel like Allah talks to me, I pray Quran. This is the communication between the Lord and insan. Bolo na. Come on, pyar se bolo. Aur mohabbat se bolo. I'm going to pray now. And everybody is going to put her down and listen carefully. Attention, okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. How did you like it? Did it give you any peace? Peace of mind? Peace of heart? Why don't you try it every day? If such small piece of recitation can give you so much peace and calm and tranquility, if you read it every day, you will never ever be tense. The remedy for tension: no tension, only attention. Come on, say, no tension, only. Today, these 10-15 minutes I'm just going to take for the sake of the students who are here
especially in this Azam campus. Now, what I read, أَفَلَا يَنْظُرُونَ. Allah is asking you, Allah is challenging you. You are from different fields. Somebody is from medicine, somebody is from engineering, somebody is from software, somebody is from computers, somebody is from mechanical, from different fields. Somebody is from educational field, academics, somebody is from management, somebody is from finance. And if you read Quran, you will find everything in Quran. Guidance for everything. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Allah Ta'ala says that we have revealed unto you this kitab, this book. Everything is clearly explained in Quran. We just have to go through that. We just have to find out. We just have to read Quran. We just have to understand Quran. And if you don't understand, go to someone who understands and explains it to you. Try to understand. Little every day. Inshallah. أَفَلَا يَنْظُرُونَ. Why do not they see? Why don't they observe? Quran is inviting you for observing certain things. The signs of Allah. The ayat of Allah, which are scattered around you. Not only around you, but inside you. If you look into yourself, وَفِي أَنفُسِكُمْ, Allah says. Inside you, there are so many ayats of Allah, so many signs of Allah, glaring incidences. The setting of sun, the rising of sun, the rising of moon, the setting of moon, the shining stars, the blowing winds, the growing seeds. Bolo na, come on. Do zikrullah, bolo muhabbat se subhanallah. Everything reminds you of somebody who is the creator and the sustainer of the whole universe. He is the creator, He is the sustainer. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praising Allah. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praising Allah for what He has done. He is the sustainer, He is the creator, He is the creator, He is the sustainer, and He is the one who has power over all. Who is the creator? Say loudly, who is the creator? Who is the sustainer? Who is the raziq? Who is the khaliq? Yes, He is Allah. Afala yanzurun. Then Allah is inviting you. Why don't you observe? Why don't you see? Ilal ibil. Ibil is camel. Have you ever seen camel? Yes or no? If not, say no. If yes, say yes. But speak up. Have you ever seen camel? Allah asks you, why don't you observe camel? This is observing biology, zoology, anatomy of the animals. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. How I have created the camel. If you want to walk in sand, you cannot. But the camel can walk for miles and miles, tirelessly without a drop of water. Who has given him the power? He is Allah. Bolo na. Aur pyar se bolo. Come on, tell me. Yes, you can tell the world. We believe in one Allah, who is the creator, who is the provider, who is the sustainer. Afala yanzurun. Come on, doctors. Quran is asking you to observe the anatomy of camel. If you can learn something from the camels, why can't you learn something from yourself, from humans? You are using camels as your cattle, as your vehicles. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. This is for anatomy. This is for medicine. This is for zoology. This is for animals. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Look at the skies. How I have held them high up in the skies. Now so look, see. You see this shamyana here? This mandap here? To hold it up high, this roof, you see so many pillars here. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So many pillars for such a small roof. And look at the sky. Do you find any pillar there? Who is holding it up high in the sky? It's only Allah. Now come on, engineers, explore the creation of Allah and say Subhanallah. Can you do it? Can you do it like Allah has done it? Surrender, prostrate, do sajda and say Subhan Rabbiyal A'la. Every day you look up to skies, but you never realize that there are ayats of Allah subhanahu wa ta'ala. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Now those people who are doing the excavation of the earth, trying to find out the fossils, trying to find out the roots of certain things, the roots of big trees, the roots of mountains, the roots of hills, and those scientists who have tried to do that, they have found that the hills, the mountains have deep roots. Why these roots are there? To balance the earth, to keep the earth in balance. This has been proved, and Quran is explaining it before 1400 years. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. And look at the earth, how I have spread it all over the space, all over the place. You can find 1/3 of the earth is land and the other 2/3 is water. Now, amazing thing, I would like to say, one scientific fact, the human body is 70% water, isn't it? Yes or no? Come on. And science nowadays says life began in water. Where did it begin? Life began in water. And Quran says, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. بولو نا, it's the same thing. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. بولو بس سے. What the science is finding out now, Allah is explaining in Quran so many years ago, centuries ago. محبت سے اور پیار سے. Now 70% of the body is what? Water. But if there is some puncture in the body, there is some wound in the body, what flows out? Is it water? It is blood. Now look at your heart. It is 100% blood. But when the heart breaks, water comes from the eyes. Come on. It is 100% blood. But when it breaks, it gives rise to water. What is this? Amazing creation of Allah. Bolo Subhanallah. Bolo Subhanallah. So no tension, only attention. Students, no tension. Do you find it difficult to concentrate while studying? Yes. When you are studying, you find so many distractions. Somebody beating the drum, somebody playing the songs, somebody shouting outside, somebody doing this thing and that, somebody playing cricket, somebody playing the TV. You find it very difficult to concentrate. Right or wrong? I will tell you one small story. How to concentrate. It's all in mind. Everything is in mind. I'll tell you this story in Urdu, okay? There was a philosopher. Okay, I'll go in English. Okay, go on. There was a philosopher, and he used to do a lot of thinking work in his studying room, and it was very difficult, finding it difficult to concentrate on his work, philosophical research work. Why? Because of the disturbance of a cock. You know what is a cock? Murga. When the cock started shouting, the murga jab azan dene lagta, to usko bahut disturb hota. Padosi ka murga tha. It was very difficult to find out. And for months and months and months, he could not concentrate. So one day he decided that he is going to buy that murga and say, Bismillah, Allahu Akbar. Khatam hi kar dalu na isko khai jaun main. Isko khatam na rahe baans, न बजे बांसुरी न रहे मुर्गा न आवाज आए उसकी आवाज की. तो
مجھے کانسنٹریٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوگا. دس از دا امپورٹنٹ, دس از دا نارمل اپروچ ٹوورڈز دا پرابلمس آف ایوری نارمل ہیومن بینگ. وی وانٹ ٹو فنش اٹ آف ایٹ ونس. کوئی تکلیف دے رہا ہے, بھگاؤ اس کو یہاں سے. کوئی گالی دیتا ہے, مارو پکڑ کے. دس از دا نیچرل ریئیکشن. لیکن اللہ والے کیسے سوچتے ہیں, سنو. سو واٹ ہی ڈیڈ, اس نے اپنے خادم کو بلایا. اس نے کہا کہ وہ پڑوس والے مرغا جو ہے نا, وہ پڑوسی کے پاس جانا اور اس مرغے کو جو قیمت بولے خرید لینا, اور اسی کو ذبح کر کے گوشت پکانا. اور کل میرے ایک بہت پرانے دوست کو مجھے دعوت بہت دنوں سے کرنی تھی, اس کو دعوت دینا, ہم بیٹھ کے اسی مرغے کی دعوت اڑائیں گے. تو دعوت بھی ہو جائے گی اور مرغا بھی گیا, تو میرے کام پہ میں کانسنٹریٹ بھی کر سکوں گا. روز ستاتا ہے, چلاتا رہتا ہے, اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں. خادم نے کہا ٹھیک ہے. ہی وینٹ اوے. نیکسٹ ڈے وہ دوست بھی آ گیا کھانے کے لیے, کھانا بھی آ گیا, گرم گرم مرغے کا گوشت. اب صبح سے وہ اچھی طرح کام کر رہا ہے اور اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ یار یہ دیکھا تو یہ مرغا کہاں سے آیا, یہ بہت پریشان کرتا تھا مجھ کو, یہ روز چلا چلا کے میرے کام میں ڈسٹرب کرتا تھا. آج میں نے سوچا اس کو ذبح کر ہی دیتا ہوں, اور ذبح کر ہی دیا تھا تو تم کو بلا لیا کہ تمہارے ساتھ دعوت بھی کھا لوں گا, اور اس سے چھٹکارا پانے کی خوشی میں میں اتنا خوش ہوں. صبح سے 1 مہینے میں جو کام نہیں کر سکا تھا نا, 1 دن میں نے کر لیا, کیونکہ مرغے کی آواز نہیں ہے, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. اتنے میں خادم بولا, سر ایکسکیوز می, مجھے معاف کیجئے, یہ وہ مرغا نہیں ہے. کہا پھر کون سا مرغا ہے؟ کہ وہ میں گیا تھا اس کے پاس, اس کے مالک نے بیچنے سے انکار کر دیا, تو میں نے دوسرا مرغا خرید کے ذبح کیا ہے. کہا پھر وہ کہاں گیا؟ کہا وہ تو ہے. اس کی آواز پھر کان لگا کے سنا تو آواز تو آ رہی تھی. تو اس نے کہا, صبح سے دوست کہنے لگا, دیکھ تیرے دماغ سے نکل گیا نا وہ, اس لیے وہ تھا پھر بھی آواز. ارے ایک مرغا ذبح کر کے کھا جائے گا, ایسے کئی 100 مرغے ہوں گے, کتنوں کو ذبح کرے گا؟ ان کو دھیان سے نکال دے, دماغ سے نکال دے, اپنے کام پہ دھیان دے, تیرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. بولو نا, محبت سے بولو, پیار سے بولو. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس مجد کی قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, ان کی جان
سبحان اللہ. تو آج سے تلاوت شروع کریں گے انشاءاللہ. سول انجینئرز، میکینیکل انجینئرز، میڈیکل پروفیشنلز، ڈاکٹرز، سافٹ ویئر انجینئرز، ہارڈ ویئر انجینئرز، MBA فائنانس، everybody, only one kitab Allah. Will you pray? Say yes or no, will you pray? And no tension. Now pay attention کیونکہ حضرت تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.